بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت بخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین اکرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ عمران خان کا بڑا سرپرائز کون سا ہے؟ پنجاب کے پی کے میں نیا پھڈا۔ الیکشن کب ہوں گے؟ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے ناظرین کرام، کل پرویز لائی صاحب کو گوجرانوالہ کی عدالت میں پیش کیا گیا تو ان کی 2 مقدمات میں ضمانت جو ہے وہ منظور کر لی گئی۔ ان پہ کیس کیا تھا 2 ارب روپے خرد برد کرنے کا، رشوت لینے کا۔ ان پہ کیس کیا گیا تھا کہ آپ نے گجرات میں جو کام کروائے ہیں، ڈیولپمنٹ کے کام کروائے ہیں، ان میں انہوں نے رشوت لی ہے، کمیشن لی ہے۔ یہ کیس تھا جو سراسر جھوٹا تھا۔ 2 مقدمات میں ضمانت ہو گئی اور جیسے ہی نکلے تو تیسرے کیس میں ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ جس طرح کی صورتحال اس سے قبل پاکستان میں دیکھنے کو مل رہی ہے، بالکل ویسے ہی 4 5 مرتبہ ضمانتیں عدالتیں دے دیتی ہیں، لیکن کچھ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ وہ بھی آپ کے سامنے ہیں کہ جہاں پہ جج صاحبان کو یہ ریمارکس دینے پڑ گئے کہ آپ پریس کانفرنس کریں اور جان چھڑائیں۔ تو ناظرین اکرام، یہاں پہ ایک بات میں آپ کو واضح کر دوں، اندر کی خبر رکھنے والے یہ خبر دیتے ہیں کہ جو یہ پاکستانی قوم انتظار کر رہے ہیں کہ شاید پرویز لائی صاحب بھی پریس کانفرنس کر دیں، تو ان کے لیے یہ اطلاع ہے کہ پرویز لائی صاحب کی پریس کانفرنس کا انتظار نہ کیجیے، کیونکہ یہ پریس کانفرنس نہیں ہونی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو پرویز لائی صاحب نے خود بھی کہہ دیا، لیکن ان کے خود کہنے پہ جو ہے اس سے زیادہ بات یہ ضروری ہے کہ جو یہ سارا سسٹم بناتے ہیں، یہ ڈرامہ بناتے ہیں، یہ اسکرپٹ لکھتے ہیں، انہوں نے پرویز لائی صاحب کو پارٹی چھوڑنے کے متعلق نہ کہا ہے نہ کہیں گے۔ پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نہ انہوں نے کہا ہے نہ کہیں گے کہ آپ پریس کانفرنس کریں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ناظرین کرام، پرویز لائی صاحب کا سابقہ بیان آپ نے سنا ہوگا کہ مجھے کس نے کہا تھا کہ آپ جب عدم اعتماد پیش کی جانے لگی تھی سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف، تو ہمیں کس نے کہا تھا کہ آپ نے عمران خان صاحب کے ساتھ رہنا ہے۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو ناظرین کرام، اب نہ ہی پرویز لائی صاحب کی پریس کانفرنس ہوگی، نہ ہی شاہ محمود قریشی صاحب کی پریس کانفرنس ہوگی، کیونکہ جو اسکرپٹ لکھنے والے ہوتے ہیں وہ اس طرح کا لکھتے ہیں کہ سب کو انہوں نے راضی رکھنا ہوتا ہے۔ اب تمام پارٹی کے جو رہنما ہیں ماں سوائے عمران خان کے، اگر سب کی پریس کانفرنسیں کروا دیں تو پھر سب نے جانا کدھر ہے؟ کس پارٹی میں جائیں گے؟ تو پھر تو یک طرفہ ہو گیا مقابلہ سارا کہ 2 پارٹیاں نظام چلے گا، پھر نون اور پی پی یہ تو باہر ہو گئی۔ انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے دنیا وہ بھی دیکھ رہی ہے پاکستان کے حالات کے متعلق، تو ان کی پریس کانفرنس جو ہے وہ اسکرپٹ میں شامل ہی نہیں ہے۔ تو منتظر نہ رہیے گا آپ، یہ پریس کانفرنس نہیں ہوگی۔ تو ناظرین اکرام، دوسری جانب اگر دیکھیں تو پنجاب اور کے پی کے میں نیا پھڈا پڑ گیا۔ پنجاب اور کے پی کے میں نیا پھڈا پڑ گیا۔ وہ کون سا پھڈا پڑ گیا؟ کہ یہ پنجاب اور کے پی کے میں پھڈا یہ پڑ گیا کہ پنجاب میں تھا کہ نون لیگ کو وزارت اعلیٰ دینے کا پروگرام تھا، جنہوں نے یہ ڈرامہ سارا بنایا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے۔ تو وزارت عظمیٰ جو ہے وہ بلاول بھٹو کو دینے کا وعدہ کیا گیا تھا، جو بظاہر نظر بھی آ رہا ہے کہ ان کے چہرے کی لڑیاں جو ہیں وہ تیار کی جا رہی ہیں، ادھر سے پکڑ کے ادھر کیا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہاں پہ نون لیگ کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے۔ نون لیگ کے ساتھ تو ویسے پہلے ہی ہاتھ ہو گیا تھا جب انہوں نے حکومت سنبھالی تھی، صدر زرداری صاحب نے ان کے ساتھ اسی وقت ہاتھ کر دیا تھا۔ تو اب ہاتھ یہ ہو گیا ہے کہ یہ دیکھ رہے ہیں اور نیا گروپ جو ہے وہ تشکیل دے دیا گیا ہے جہانگیر خان ترین کا،
اور کاف لیگ کا۔ اب پنجاب میں جو ہے وہ نون لیگ کو حکومت ملنے کے چانس بہت کم نظر آ رہے ہیں، بہت کم ہو گئے ہیں۔ یہاں پہ بھی بھڈا بن گیا۔ اب نون لیگ بھی ناخوش ہے جہانگیر خان ترین کے ساتھ کہ یہ کیا کام کر رہے ہیں۔ تو جہانگیر خان ترین جی ہیں جو ناظرین کرام ابھی تک پارٹی اپنی کیوں تشکیل نہیں دے رہے، وہ بھی پریشان ہیں۔ انہوں نے بھی جو ضمنی الیکشن ہوئے تھے اس میں پیچھا اپنا دیکھ لیا ہوا ہے۔ تو اب بار بار بست ہونے سے بہتر ہے بندہ خاموش ہو جائے۔ ابھی تک اسی لیے وہ کوئی پارٹی کا نام نہیں دے رہے تشکیل کے، کال کو یہ نہ ہو بستی ہوں، فائدہ کوئی نہیں۔ تو ناظرین کرام KPK میں بھی پھڈا یہ پڑ گیا ہے کہ وہاں وعدے کے مطابق مولانا صاحب کو KPK کی حکومت ملنی تھی، وزیر اعلیٰ ان کا بننا تھا، لیکن وہاں پہ بھی اب پرویز خٹک صاحب نے جیسے ہی تحریک انصاف کو چھوڑنے کا اعلان کیا ہے، وہاں پہ بھی مضبوط گروپ پرویز خٹک صاحب اور محمود جو اب سابق وزیر اعلیٰ ان کا ہے۔ تو اگر وہ زیادہ لڑتے ہیں گروپ کے ذریعے یا اپنی پارٹی بنا کے لڑتے ہیں تو مولانا صاحب فارغ ہی فارغ۔ جی ہاں ناظرین کرام، بڑی خبر دے رہا ہوں، مولانا صاحب فارغ تھے، فارغ ہیں اور فارغ ہی فارغ ہوں گے آئندہ بھی، ان کے ساتھ بھی یہ ہاتھ ہو گیا۔ تو ناظرین کرام اب بات کرتے ہیں کہ الیکشن کب ہوں گے۔ ناظرین اکرام الیکشن اگر تو جولائی میں یہ اسمبلی اپنی مدت پوری کرتی ہے، خود بخود مدت پوری کرنے کے بعد جب یہ اسمبلی ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد 60 دن کے اندر الیکشن کروانا ضروری ہوتے ہیں۔ تو اگر اسمبلی کو خود تحلیل کیا جائے تو پھر 90 دن کے اندر الیکشن کروانا ضروری ہوتے ہیں آئین کے مطابق، لیکن آئین اور قانون پاکستان میں پہلے ہی فارغ ہو چکا ہے۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہے پنجاب میں الیکشن ہو رہے ہیں 90 دن کے اندر، عدلیہ ہماری بھی مجبور ہے، ان کے فیصلے بھی تسلیم نہیں کیے جا رہے۔ تو 90 دن کے اندر الیکشن ہوتے ہیں جب اسمبلیاں تحلیل کر دی ہیں۔ تو ناظرین اکرام یہاں اس گورنمنٹ کی، امپورٹڈ گورنمنٹ کی یہ چال ہے کہ 1-2 دن جب باقی ہوں مدت پوری ہونے کی تو اسمبلیاں تحلیل کر دیں۔ یہ بڑی خبر میں آپ کو دے رہا ہوں، انہوں نے اسمبلیاں تحلیل کر دینی ہیں تاکہ جو نگران سیٹ اپ آئے وہ 90 دن کے لیے آئے، ہمارے گناہوں کا سزا جو ہے سارا گند جو ہے ان پہ ڈالا جائے۔ 90 دن میں ہم یہ کہیں گے نگران حکومت کی ساری کرتی دیتی ہے، جو مہنگائی ہو گئی ہے یہ ہم تو ادھر چھوڑ کے، تو مہنگائی تو نہیں ہونی ہے، جو انہوں نے بیج بوئے ہیں وہ تو کاٹنے پڑیں گے عوام کو، پاکستانی قوم کو۔ تو مہنگائی ہو جائے گی تو پھر ہمارا کچھ نہ کچھ جو مستقبل ہے بہتر نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ یہ نگران سیٹ اپ ہمارے پاس بیانیہ ہو جائے گا کہ نگران سیٹ اپ نے کیا سب کچھ۔ تو پھر ناظرین کرام الیکشن ہوں گے اکتوبر میں، اسمبلیاں یہ خود تحلیل کریں گے، پھر الیکشن ہوں گے اکتوبر میں، 3 ماہ ان کو مل جائیں گے بیانیہ بیچنے کے لیے کہ یہ سارا نگران حکومت کا کرتا دھرتا ہے، جو مہنگائی ہے، جو کچھ بھی ہے۔ تو ناظرین اکرام ایک طرف تو یہ چل رہا ہے، دوسری جانب جو بڑی خبر اہم دے رہا ہوں میں کہ عمران خان کا سرپرائز کون سا ہے۔ ناظرین اکرام میری کافی دوست احباب سے بات ہوئی، بزرگ سیاستدانوں سے بات ہوئی، صحافی حضرات سے بات ہوئی کہ خان صاحب کے پاس اب کون سا سرپرائز رہ چکا ہے جو کہتے ہیں کہ میں سرپرائز دوں گا کہ یہ یاد رکھیں گے۔ تو ناظرین اکرام سب کا ایک ہی جو ہے وہ سرپرائز مجھے بتایا گیا صحافی حضرات کی طرف سے، سیاستدانوں کی طرف سے، بزرگ جو ہیں پرانے پاپی ان کی طرف سے، کہ خان صاحب کا ایک ہی سرپرائز ہے کہ وہ سرپرائز کیا ہے کہ جو یہ جماعت سے نکل رہے ہیں اور سیاست سے بریک لگا رہے ہیں، ان کے لیدر نئے ڈل جائیں گے، بریکیں ان کی ٹائٹ ہو جائیں گی، تو انہوں نے بریکیں اپنی پھر ایک دفعہ جو ہیں وہ فری کر دینی ہیں، چھوڑنی ہیں، جو بریک لگائی ہوئی ہے انہوں نے ختم کرنی ہے، اور ایکٹیو ہو کر دوبارہ الیکشن جیسے ہی اعلان ہوگا تو سرپرائز خان صاحب کا یہ ہوگا بڑا کہ وہی جو عامر محمود کیانی صاحب ہیں، پرویز خٹک صاحب ہیں، اسد کیسر صاحب ہیں، علی زیدی صاحب ہیں، عمران اسماعیل صاحب ہیں، سارے کے سارے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں گے۔ جی ہاں ناظرین اکرام بڑی خبر میں آپ کو دے رہا ہوں کہ سارے کے سارے جو سیاست سے فی الحال کنارہ کشی اختیار کریں، سارے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گے، اور خان صاحب یہی سرپرائز دیں گے سب سے بڑا کہ یہ دیکھو میرا سرپرائز ہے۔ اب آرام ہے کیونکہ جو بھی جا رہا ہے خان صاحب کے بیان کے مطابق کہ ان کے خلاف بات نہیں کرنی، وہ مجبوری کے تحت جا رہے ہیں، کچھ بے نقاب ہو رہے ہیں۔ تو ناظرین اکرام جو قدور شخصیات ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف میں تھے، ہیں اور رہیں گے، اور ٹکٹ بھی لیں گے۔ جو ٹرلے پھڑلے نتھو پتو شہیدہ ٹلی وغیرہ وغیرہ وہ جو ہیں وہ ناظرین اکرام جا رہے ہیں، فارغ ہو رہے ہیں۔ خان صاحب کے پاس پہلے ہی بڑی سیٹیں ٹکٹیں لینے والوں کا رش ہے،
تو جو کچرا ہے وہ نکل رہا ہے تو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن جو قدور شخصیات ہیں نہ انہوں نے کوئی بیان دیا ہے خان صاحب کے خلاف، اور نہ ہی ابھی تک خان صاحب نے کوئی بیان دیا ہے کہ یہ لوٹے ہو گئے ہیں حلقے میں آئیں، جس طرح اس سے قبل انہوں نے دیا تھا عدم اعتماد کے وقت کہ یہ لوٹے ہو گئے ہیں، جب یہ حلقے میں جائیں گے ان کو لگ پتہ جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کا نہ ہی سابق وزیر اعظم عمران خان نے کوئی بیان دیا، نہ ہی جو پارٹی سے یعنی سیاست سے چھٹی لے رہے ہیں انہوں نے بھی کوئی بیان نہیں دیا۔ تو سب سے بڑا سرپرائز خان صاحب کا یہ ہوگا کہ یہ سارے جو ہیں خان صاحب کے ساتھ رابطے میں ہیں، سب نے الیکشن پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ ہی لڑنا ہے، دوسرا ان کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں، کیونکہ جو مقبولیت خان صاحب کی ہے اس کے مقابلے میں کسی کی مقبولیت ہے ہی نہیں، نہ ہی خان صاحب کا مقابلہ کرنے کی کسی میں جرت ہے۔ جس طرح کی مقبولیت اس وقت خان صاحب کی پوری دنیا کے سامنے ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ سب سے بڑا خان صاحب کا سرپرائز یہی ہے کہ تمام جتنے بھی چھٹی پہ ہیں خان صاحب کے بقول خود کہ چھپ جاؤ جان بچاؤ جس طرح بھی ہے، جو چھوڑ رہے ہیں ان پہ تنقید نہیں کرنی، یہ ان کا بیان ہے۔ تو یہ سرپرائز سب سے بڑا خان صاحب کا یہی ہے کہ دوبارہ جب الیکشن کا اعلان ہوگا، اس امپورٹڈ حکومت نے خوشی خوشی اب اعلان کرنا ہے کہ پی ٹی آئی تو فارغ ہو گئی ہے، تو جیسے اعلان ہوگا تو سب کو ٹکٹیں ملیں گی، تو سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی کہ یہ خان صاحب کا سرپرائز واقعی سرپرائز تھا ہے، تو سب کو یہ یقین ہو جائے گا۔ تو ناظرین اکرام، یہ معاملات چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی خیر فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی خیر فرمائے۔ دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔